لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما. میرے انتہائی واجب الاحترام ساتھیو، رمضان المبارک میں جہاں میرے پروردگار کے اور بہت سارے انعامات ہیں، اپنے بندے پر کرم نوازیاں ہیں، وہیں پر
ایک میرے اللہ کی کرم نوازی اور ایک انعام یہ بھی ہے کہ خالق کائنات اس بابرکت مہینے میں اپنے بندوں کے لیے خاص طور پر در توبہ کو کھول دیتا ہے۔ ویسے تو پورے سال کا کوئی دن، کوئی رات، کوئی گھڑی ایسی نہیں کہ جس وقت میں اللہ خالق کائنات اپنے بندے کی توبہ کو قبول نہ کرے، لیکن رمضان المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں میں اللہ تعالی اپنے بندوں کو خصوصی طور پر جہنم سے آزادی کے پروانے عطا کرتے ہیں، اور یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اس کے لیے ایک اعزاز ہے کہ سابقہ قوموں میں دیکھیں، جب قوم موسیٰ نے بچڑے کی پوجا کی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو قوم کو توبہ کا یہ نسخہ بتایا کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ وَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ، اگر اپنے رب کے ہاں، پالنے والے کے ہاں توبہ چاہتے ہو تو اپنے آپ کو قتل کرو۔ ان کی توبہ تب قبول ہوئی تھی جب ان لوگوں نے اپنے آپ کو مار ڈالا، قتل کر ڈالا۔ لیکن خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا یہ اعزاز ہے کہ انہیں اپنے گناہوں کی تلافی کے لیے اپنے آپ کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی گناہگار اور خطاکار بندہ یہ اپنے رب کے در پہ آ کر یہ کہہ دیتا ہے اللہم اغفر لی ذنبی، اے میرے خالق و مالک میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، اس کی اتنی ہی بات پر میرا اللہ نہ صرف اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ اعزاز ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میرے محترم ساتھیو، ایسے رب کا بندہ بن جانا اور انسان کو ایسا رب اور ایسا خدا میسر ہونا جو اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، یہ بھی انسان کی بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب پروردگار نے قوم سبا کے حالات و واقعات بیان فرمائے تو اللہ تعالی نے قوم سبا پر یہ انعام ذکر کیا کہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور، اے قوم سبا یہ تمہارے اوپر ایک بہت بڑا انعام ہے، ایک تو تمہیں زرخیز علاقہ مل گیا اور دوسرا گناہوں کو معاف کرنے والا رب مل گیا۔ حضرات گرامی، زرخیز ملک کا مل جانا اور گناہ معاف کرنے والے رب کا مل جانا، یہ انسان کے لیے اس لیے بہت بڑا انعام ہے کہ زرخیز ملک میں اس کی دنیا سنور جائے گی
اور بخشنے والا رب مل جائے تو آخرت بن جائے گی. اور وہ رب وہ تو خود اپنے بندے کے سامنے میرا الہ العالمین مطالبہ رکھتا ہے. سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی رات کی تاریکی میں اپنے ہاتھ کو پھیلاتے ہیں. جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے تو یبسط یدہ باللیل، میرا رب اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے. جو سارا دن گناہ کرتا رہا اس کے لیے موقع ہے رات کی تاریکی میں آ کے میرے در پہ رو لے. رات کی تاریکی میں میرے سامنے آنسو بہا لے تاکہ کوئی تجھے دیکھ بھی نہ سکے، کوئی تیرے آنسوؤں کو دیکھے بھی نہ، تجھے کسی بندے سے ندامت اور شرمندگی بھی نہ ہو. آجا، میں یہ نہیں کہتا کہ پورے مجمع میں معافی مانگ، میں یہ نہیں کہتا اعلانیہ معافی مانگ، میں یہ نہیں کہتا اونچی اونچی آواز سے معافی مانگ. نہیں، رات کی تاریکی اور تنہائی میں آہستہ اپنے رب سے تو معافی مانگ لے. میرے بندے میں تجھے تب بھی معاف کر دوں گا. اور پھر اگر کسی سے رات کو غلطی ہو گئی ہے، اللہ مالک کے کائنات اب یہ نہیں ہے کہ اگلی رات ہی اعلان ہوگا کہ رات کے وقت ہی تو نے اگلے رات کو معافی مانگنی ہے. نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی دن کے وقت پیشکش کرتے ہیں. میرا رب اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے کہ جس سے رات کی تاریکیوں میں غلطیاں ہو گئی ہیں وہ آئے مجھ سے معافی مانگ لے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزانہ دن کو بھی اور رات کو بھی میرا اللہ اپنے بندوں کے سامنے یہ پیشکش رکھتا ہے، اور یہ پیشکش اس وقت تک جاری رہے گی حتی تطلع الشمس من مغربها، جب تک کہ سورج مغرب کی جانب سے طلوع نہ ہو جائے. جب سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہو گیا تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اب قیامت رونما ہو گئی ہے. تب کسی کی توبہ قابل قبول نہیں ہوگی جب قیامت قائم ہو جائے گی. محترم ساتھیو، اس لیے اللہ رب ذوالجلال سے توبہ کرو قیامت آنے سے پہلے پہلے. اور دوسری حد جس کے بعد بھی رب اپنے بندے کی توبہ کو قبول نہیں کرے گا، وہ حد ہے کہ جب انسان پہ موت واقع ہو جائے، جب یہ آثار موت کو دیکھ لے کہ اب میں نے زندہ نہیں رہنا، میرے پہ موت آ چکی، موت کا آغاز ہو گیا، اس کی روح گلے میں اٹک گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جب تک کہ انسان کو اس پر موت نہ آئے، اس کی روح، اس کی سانس گلے میں نہ اٹک جائے، اس وقت تک اللہ مالک کے کائنات اپنے بندے کی توبہ کو قبول فرمائے گا. اور جب موت کا سلسلہ شروع ہو گیا، پھر نہ تیری توبہ قبول ہے، پھر معافی قبول نہیں. اس لیے کوئی علم نہیں، کوئی پتہ نہیں انسان کو کہ کب زندگی کی شام ہو جائے، کب موت آ جائے. اس لیے میرے محترم ساتھیوں، موت کے آنے سے پہلے پہلے اپنے رب کو منا لیجئے. موت کے آنے سے پہلے پہلے گناہوں سے معافی مانگ لیجئے. موت کے آنے سے پہلے پہلے رب کے در پہ آ جائیے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ
کہ انسان گناہوں کی دلدل میں دھنستا جائے، توبہ کی توفیق نہ ملے اور موت کے لمحات شروع ہو جائیں، یہ پھر توبہ کرے، اس توبہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس وقت تو توبہ فرعون نے بھی کر لی تھی، توبہ فرعون نے بھی کی تھی۔ فرعون نے بھی اپنے آپ کو الہ کہنے والا، معبود کہنے والا، رب الاعلی کہنے والا، لوگوں بے بہا خزانوں کا مالک، انسانوں کی گردنوں کا مالک، لوگوں کے بچے قتل کروا کر ان کی بیٹیاں زندہ رکھنے والا، یہ ظالم اور سفاک اللہ مالک کے کائنات فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل اس کی غلامی میں تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو میں نے آرڈر کیا، اے میرے موسیٰ رات کی تاریکی میں بنی اسرائیل کو لے کے نکل چلو۔ جناب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر روانہ ہوئے، مصر سے نکلتے ہیں، آگے سمندر ہے، سمندر کو دیکھ کر بنی اسرائیل گھبرا گئی کہ اب کیا بنے گا۔ آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون ہے، اگر آگے جاتے ہیں سمندر میں غرق ہو جائیں گے، رکتے ہیں فرعون پکڑ کر قتل کر ڈالے گا، موت ہی موت ہے۔ میرے رب نے فرمایا، اے میرے موسیٰ علیہ السلام ایک کام کرو، الہ العالمین کیا فرمایا، اپنی لاٹھی کو سمندر کے اوپر مارو۔ لاٹھی سمندر پر ماری، بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، اللہ نے سمندر کو خشک کر دیا، 12 راستے بنا دیے، پانی کو روک دیا۔ بنی اسرائیل کا ہر قبیلہ اپنے اپنے راستے سے نکل گیا، اور ادھر رب کے قرآن نے اعلان کیا کہ میں نے بنی اسرائیل کو گزارا، روانہ کیا، نجات کی۔ کیسے؟ فرمایا وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ میرے مالک کی کائنات اعلان فرماتی ہیں، میں نے بنی اسرائیل کو نجات عطا کر دی، سمندر سے پار کیا۔ جب بنی اسرائیل، اس کے لیے میں نے سمندر کو خشک کر دیا، سمندر میں راستے بنا دیے، بنی اسرائیل سمندر کو عبور کر رہی ہے، سمندر کے ان راستوں سے گزر رہی ہے۔ پیچھے فرعون اپنا لاؤ لشکر لے کے آ چکا ہے، کہنے لگا میں نے تو بنی اسرائیل کا پیچھا کرنے، اپنے لشکروں کو کہتا ہے داخل ہو جاؤ سمندر میں، خشک ہو چکا ہے، راستے بن چکے ہیں، اگر بنی اسرائیل یہاں سے گزر گئی ہے تو ہم بھی گزر کے ان کا پیچھا کر لیں گے، پکڑ لیں گے۔ مالک کائنات اعلان فرماتی ہیں، میں نے جس سمندر سے بنی اسرائیل کو عبور کر دیا، اسی سمندر کے اندر فرعون کو غرق کر دیا۔ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ، فرعون اس کا لشکر سرکشی کرتے ہوئے، رب ذوالجلال کی بغاوت کرتے ہوئے، اللہ کے بندوں پہ ظلم و ستم کرتے ہوئے آج بنی اسرائیل کا پیچھا کرنے لگا ہے۔ لیکن اسی دوران میرے مالک کائنات نے، جس نے سمندر کو حکم دیا تھا اے سمندر اپنی موجیں روک لے، اے سمندر اپنی لہریں روک لے، اے سمندر خشک ہو جا، اسی مالک کائنات نے سمندر کو چلنے کا حکم دیا، لہروں کو چلنے کا حکم دیا، موجوں کو چلنے کا حکم دیا، سمندر کی موجیں رواں دواں ہو گئی، فرعون اور اس کا لشکر غرق ہونے لگا۔ مالک کائنات فرماتی ہیں حتی اذا ادرکہ الغرق
قال آمنت انه لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہنے لگا میں ایمان لے آیا۔ رب کہتا ہے جب غرق ہونے لگا، توجہ کیجئے، رب کہتا ہے جب موت آنے لگی، رب کہتا ہے جب دنیا سے یہ جانے لگا، میرا رب کہتا ہے جب موت کے آثار دیکھ لیے، میرا رب کہتا ہے جب اس نے غرق ہوتے ہوئے اپنے آپ کو بالکل دیکھ لیا کہ اب بچنے والا نہیں، کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل، کہتا ہے میں اس بات پہ ایمان لایا۔ کون کہہ رہا ہے؟ فرعون کہہ رہا ہے، کہتا ہے میں ایمان لاتا ہوں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، ایمان لاتا ہوں رب کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، ایمان لاتا ہوں اللہ کے سوا کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادتوں کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکلیں حل کرنے والا نہیں۔ میں ایمان لاتا ہوں میں معبود نہیں ہوں، میں الہ نہیں ہوں، الہ حقیقی وہی ہے جس کا تعارف جناب موسیٰ نے کروایا۔ ایمان لے آیا، ایمان لانے لگا، توبہ کرنے لگا، اور پتہ ہے قرآن کے الفاظ پہ غور کیجیے۔ اب وقت تھوڑا تھا نا، ٹائم تھوڑا تھا، کہ جب یہ کہہ رہے آمنت انہ لا الہ الا، کہ میں ایمان لے آیا اس بات پر کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اب وقت تھوڑا تھا، ممکن ہے اس بات پہ مہلت نہ ملتی، چھٹکارا نہ ملتا۔ کیوں؟ کہ بھئی تو بھی تو اپنے آپ کو رب کہتا تھا، اللہ کہتا تھا، الہ کہتا تھا، تو اپنے آپ پر ایمان کی بات تو نہیں کر رہا۔ فوری کہتا ہے نہیں، کوئی غلط فہمی میں نہ پڑ جائے، میں اس رب کی بات کر رہا ہوں جس پہ بنی اسرائیل ایمان لے آئی ہے، اس رب کی بات کر رہا ہوں جس کا تعارف مجھے موسیٰ و ہارون کرواتے رہے ہیں، اس رب کی بات کر رہا ہوں جس سے عداوتیں کرتا رہا، بغاوتیں کرتا رہا، دشمنی کرتا رہا، جس کے در سے ہٹا کر لوگوں کو اپنے در پہ بلاتا رہا۔ لوگوں میں اعلان کرتا ہوں آج میں اس رب سے صلح کرتا ہوں، اس پہ ایمان لاتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ رب ذوالجلال نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ اور اس دوران جو اللہ کا باغی ہے نا، فرشتے بھی اس کے باغی ہیں، جو اللہ کا دشمن ہے فرشتے بھی اس کے دشمن ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس کی حدیث مبارکہ جامع الترمذی فرماتے ہیں امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے، فرماتے ہیں اے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کاش آپ وہ وقت دیکھتے، وہ ٹائم دیکھتے، وہ منظر دیکھتے جب فرعون پانی کے اندر غرق ہو رہا تھا، آپ وہ منظر دیکھتے۔ جبریل کیا تھا؟ فرمایا اے آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب وہ غرق ہونے لگا کہنے لگا میں توبہ کرتا ہوں، اللہ پر ایمان لاتا ہوں، میں نے سمندر کی کالی مٹی اٹھا کر فرعون کے منہ کو بھر دیا مٹی سے، اس کے منہ میں ڈال دی۔ کیوں ڈالی؟ اس لیے اس کے منہ میں ڈال دی کہیں اس بدبخت کی توبہ میرا اللہ قبول ہی نہ کر لے۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب ہے جبریل کو علم تو ہے کہ اللہ رحیم کتنا ہے، اللہ غفور کتنا ہے، وہ بخشنے والا کتنا ہے، کہ وہ رب فرماتا ہے ان رحمتی سبقت غضبی، لوگوں میرے غصے پہ میری رحمت حاوی ہے۔ وہ رب معاف کرنے پہ آئے 100 کے قاتل کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ فرعون اپنی بادشاہی منواتا تھا، اپنی الوہیت منواتا تھا، اپنی عبودیت منواتا تھا، اپنی بندگی منواتا تھا، اپنے آپ کو الہ و معبود منواتا تھا، لیکن وہ جبریل جو تمام فرشتوں میں میرے رب کے زیادہ قریب ہے، کیونکہ رب کی باتیں انبیاء تک لے کے آتا ہے، وہ جبریل کہتے ہیں میرا رب رحیم اتنا ہے،
کریم اتنا ہے، غفور اتنا ہے، ستار اتنا ہے، غفار اتنا ہے، مجھے یہ لگا کہیں فرعون کی توبہ بھی قبول ہی نہ کر لے، اتنا رحیم ہے۔ اس لیے تو وہ اللہ تبارک و تعالی اعلان فرماتے ہیں، فرمایا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ۔ اے لوگو اپنے رب سے بخشش بھی مانگو، توبہ بھی کرو، کیونکہ جو میرا رب ہے رحیم رحمت کرنے والا ہے، اور میرا رب ودود محبت کرنے والا ہے، محبت پیار کرنے والا، اپنے بندے سے محبت کرنے والا ہے، پیار کرنے والا ہے رب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل امین نے فرعون کے منہ میں سمندر کی مٹی اٹھا کے اس کے منہ کو بند کر دیا تاکہ یہ اپنے اللہ سے توبہ نہ مانگ سکے، لیکن اس سے پہلے وہ اتنی بات کر چکا تھا۔ کیا کہتے؟ آمنت بالذی آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، کہتے میں اس اللہ پر ایمان لاتا ہوں جس اللہ پر بنو اسرائیل ایمان لے کے آئی۔ لیکن مالک کائنات ارشاد فرماتی ہیں اے فرعون اب دیر ہو چکی ہے، اب لیٹ ہو گئے ہو، وقت گزر چکا ہے توبہ کا۔ میرا مالک اعلان فرماتا ہے آل وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اے فرعون اب تو توبہ کرنے پہ آ گیا ہے، اس سے پہلے تو اپنے رب کی نافرمانیاں کرتا رہا، اپنے آپ کو معبود و مشکل کشا کہتا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہا، زمین کے اندر فساد برپا کرتا رہا۔ پھر میرے مالک کائنات نے فرما دیا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدْنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ رب ذوالجلال نے فرمایا اے فرعون آج میں تجھے موت بھی دوں گا، موت دینے کے ساتھ ساتھ سمندر تیرے جسم کو کھائے گا نہیں، سمندر تیرے جسم کو ہضم نہیں کرے گا، بلکہ سمندر کو میں حکم دوں گا سمندر تیرے جسم کو نکال کے باہر پھینک دے گا، میں تیرے جسم کو زمین سمندر سے نکالوں گا بھی، محفوظ بھی رکھوں گا تاکہ قیامت تک لوگوں کے لیے تو علامت بن جائے، نشانی بن جائے۔ اے کائنات کے لوگوں اپنے مال پہ غرور کرنے سے پہلے، اپنے روب دبدبے پہ غرور کرنے سے پہلے، اپنی شہرت پر غرور کرنے سے پہلے، اپنے عہدے پر غرور کرنے سے پہلے، اپنی بادشاہت پر غرور کرنے سے پہلے، اپنی وزارت پر غرور کرنے سے پہلے فرعون کو دیکھ لینا، کیا کمی تھی اس کے پاس؟ دولت بھی ہے، شہرت بھی ہے، مال بھی ہے، عہدہ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو تباہی سے نہ بچا سکا، بربادی سے نہ بچا سکا، موت سے نہ بچا سکا، اور جن کو رب ذوالجلال نے نجات عطا فرمائی یہ وہ لوگ تھے جو تھے ہی فرعون کی غلامی میں۔ لہذا نجات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں ہے، محبت میں ہے، اللہ رب ذوالجلال سے لو لگانے میں ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رب کا کیا تعارف کروایا، ان ربی رحیم ودود، بندے پر رحمت بھی کرتا ہے، بندے سے محبت بھی کرتا ہے، پیار بھی کرتا ہے۔ کتنا پیار؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مالک کائنات اپنے بندے کو مخاطب ہو کے فرماتے یا ابن آدم انکا ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک، اے آدم کے بیٹے جب تک تو مجھ سے توبہ کی امید رکھ کے مجھے پکارتا رہے گا، بلاتا رہے گا، دعائیں کرتا رہے گا، غفرت لک، اے ابن آدم میں تجھے معاف کرتا رہوں گا۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ اتنے ہوئے آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں، تیرے گناہ، تیرے جرائم، تیری خطائیں آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں، ثم دعوتنی، پھر تو نے مجھے بلا کر مجھے پکار کے مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی، لغفرت لک، میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا لاتیتک بقرابها مغفرا، اے ابن آدم اگر
اگر تم میرے سامنے آیا، میرے پاس آیا اور تیرے گناہ تیری غلطیاں اتنی ہوئیں کہ پوری زمین کا پیٹ بھر جائے تیرے گناہوں سے، تیری غلطیوں سے، تیرے عیبوں سے، تیرے پاپ سے، پھر الہ العالمین فرماتے ہیں میرے در پہ آ کر مجھ سے توبہ کر لی، معافی مانگ لی، ابن آدم میں اتنی ہی معافی عطا کروں گا جتنے تیرے گناہ ہوں گے۔ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیجئے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اے میرے پیغمبر جی اعلان فرما دیجئے ان لوگوں کو، اپنی امت کے ان افراد کو جو اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہیں، میرے پیغمبر اعلان کر دیجئے اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے، غلطیاں کرنے والے، خطائیں کرنے والے، اللہ کے در سے نہ امید نہ ہونا، پروردگار عالم کے در سے مایوس نہ ہونا۔ انہو یغفر الذنوب جميعا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ لوگوں اللہ سارے گناہ معاف کرتا ہے، ساری غلطیاں معاف کرتا ہے، چھوٹے گناہ بھی معاف کرتا ہے، بڑے گناہ بھی معاف کرتا ہے، چھوٹے پاپ بھی معاف کرتا ہے، بڑے پاپ بھی معاف کرتا ہے، چھوٹے جرائم بھی معاف کرتا ہے، بڑے جرائم بھی معاف کرتا ہے، وہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ آئیے دیکھیے میرے پیارے پیغمبر کی مجلس لگی ہوئی ہے، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس غامدیہ قبیلے کی ایک عورت آئی، جوہینہ قبیلے کا بھی واقع ہے۔ جوہینہ قبیلے کی خاتون آ کے میرے پیارے پیغمبر کو کہتی ہے طہرنی یا رسول اللہ، اے آمنہ کے لال مجھے پاک فرما دیجئے۔ میرے پیارے پیغمبر نے اپنے چہرے مبارک کو دوسری جانب موڑ لیا، یہ ادھر سے آ کر کہتی ہے طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی جی، اللہ کے پیغمبر جی مجھے معاف فرما دیجئے۔ میرے پیارے پیغمبر نے اپنے رخ مبارک کو پھر موڑ لیا اس عورت کی طرف سے، یہ پھر آ کے کہتی ہے طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر مجھے معاف کرتے، مجھ سے خطائیں ہو گئیں، مجھ سے غلطیاں ہو گئیں، اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھی ہوں۔ اے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے آپ نے مائز بن مالک اسلمی کو واپس کر دیا تھا، غلطی کر کے آیا تھا، گناہ کر کے آیا تھا، آپ اس پہ حد نہیں لگا رہے تھے۔ آمنہ کے لال بار بار آیا، اقرار کیا، پھر حد لگائی۔ مجھے لگتا ہے آپ مجھے بھی ویسے ہی واپس کر دو گے، مجھے گناہوں سے پاک نہیں کرو گے۔ اللہ کے پیغمبر گناہوں کا وزن، گناہوں کا جرائم کا وزن مجھے جینے نہیں دیتا، میرے ضمیر کو مار رہے۔ آمنہ کے لال مجھے معاف کر دیجئے۔ میرے پیغمبر نے سچ فرمایا کہ لوگوں فاجر آدمی، کافر آدمی، فاسق آدمی، بے ایمان آدمی، وہ جتنے مرضی پاپ کر لے، گناہ کر لے، اس کو پریشانی کوئی نہیں ہوتی، ایسے لگتا ہے اسے جیسے ناک کے اوپر مکھی بیٹھی، اشارہ کیا اڑا دی۔ یہ برے بندے کی مثال ہے۔ یہ وہ بندہ جس کو غلطی کرنے کے بعد، گناہ کرنے کے بعد ندامت نہیں ہوتی، شرمندگی نہیں ہوتی، وہ غور کرے رب اس پہ راضی نہیں ہے۔ جو جرم کرنے کے بعد اپنے جرم کے لیے تعویل تلاش کرتا ہے، تعویل، اور اپنے سے بڑے مجرم کو دیکھ کے تسلی حاصل کر لیتا ہے، کوئی نہیں جی میں نے تو یہ گناہ کیا ہے، مجھ سے بڑے بڑے پاپی موجود ہیں، بڑے بڑے گناہگار موجود ہیں، بڑے بڑے جرم کرنے والے موجود ہیں۔ جس کو یہ تعویل مل رہی ہے، گناہ پر یہ تسلی مل رہی ہے، یہ بندہ غور کرے، اپنے رزق پہ غور کرے، اپنے کھانے پہ غور کرے، اپنے لباس پہ غور کرے۔ اس سے اللہ ناراض ہے کہ جو پروردگار اس کو توبہ کی طرف آنے ہی نہیں دے رہا، اس پہ اللہ ناراض ہے۔ اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو مومن آدمی ہے غلطی ہو جاتی ہے لیکن غلطی کے بعد اسے ایسے لگتا ہے میں کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہوں اور یہ پہاڑ ابھی میرے اوپر نہ گر جائے۔ گناہ کے بعد اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اس عورت سے غلطی ہو گئی ہے لیکن غلطی کے بعد پریشان ہے،
بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں تو آتا ہے کہ اس دن میرے پیغمبر نے بات نہیں سنی، چلی گئی، اگلے دن پھر آ گئی، پھر آ کر کہتی ہے طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب مجھے پاک فرمائیے۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب یہ عورت بار بار اصرار کرتی ہے، میرے پیارے پیغمبر نے پوچھا فیما اطہرو کی، تجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے، کس گناہ سے تجھے پاک کروں؟ کہنے لگی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی حبلا من الزنا، امام کائنات مجھ سے بدکاری ہو گئی ہے اور بدکاری کا بچہ میرے پیٹ کے اندر ہے، بدکاری کی وجہ سے حاملہ ہو چکی ہوں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہربانی فرمائیے مجھے پاک کر دیجیے من الغلال۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ کرام، کہیں یہ عورت مجنون تو نہیں، بے عقل تو نہیں، دیوانہ پن تو نہیں اسے؟ کیوں پوچھا میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ لوگوں اس لیے پوچھا میرے نبی نے کیونکہ اسے پتا تھا کہ اگر میں اپنے گناہ کا اقرار کرتی ہوں، اس کے نتیجے میں پتھر مار مار کر مجھے ختم کر دیا جائے گا۔ یہ کوئی مجنون تو نہیں ہے جسے پتا بھی ہے مجھے ختم کر دیا جائے گا، پھر بھی اپنے گناہ کا اقرار کر رہی ہے، کہیں اس کی عقل میں تو کوئی مسئلہ نہیں؟ فرمایا نہیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عاقلہ ہے، تندرست ہے، عقل والی ہے، عقل ہونے کے باوجود علم ہے کہ اس گناہ کے اقرار کے بعد میں نے بچنا کوئی نہیں اور موت بھی آئے گی، پتھروں کے ساتھ موت آئے گی، اس کے باوجود آ کر میرے محبوب کے پاس اقرار کرتی ہے۔ لوگوں جس سے معلوم کیجئے، اندازہ لگائیے کہ گناہ کا احساس کتنا تھا ان لوگوں کو۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتی ہیں عورت اب تم چلی جاؤ کیونکہ تمہارے پیٹ کے اندر بچہ ہے، اگر میں پتھر مار مار کے تجھے سنسار کرواتا ہوں، تیرے ساتھ ساتھ وہ بچہ بھی ختم ہو جائے گا جو تیرے پیٹ کے اندر ہے۔ میں مانتا ہوں تجھ سے تو غلطی ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہے، جرم ہو گیا ہے، لیکن اس بچے کا کیا قصور ہے جو تیرے پیٹ کے اندر ہے؟ اس بچے کا تو کوئی قصور نہیں۔ جب وہ بچہ پیدا ہو جائے پھر محمد مصطفیٰ کے پاس آنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اندازہ لگائیے، وہ رب بھی رحیم ہے اور وہ محبوب بھی رحیم ہے، وہ پیغمبر بھی رحیم ہے، وہ نبی بھی رحیم ہے۔ اس لیے میں تو کہا کرتا ہوں میرا نبی میرا پیغمبر تو ان لوگوں کے لیے بھی رحیم ہے جو ابھی ماؤں کے پیٹ کے اندر ہیں، زمین پہ آئے ہی نہیں، ان کے لیے بھی رحیم ہے۔ اور کیوں نہ رحیم ہو، مالک کائنات نے اعلان جو کر دیا ہے میرے پیغمبر کی صفت کا، نبی کی شان کا، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ مالک کائنات نے میرے پیغمبر کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں جب یہ بچہ پیدا ہو جائے پھر آنا۔ یہ عورت چلی گئی ہے، کچھ دنوں کے بعد بچے کی ولادت ہوتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، بچے کو لے کر میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تھا جب بچہ پیدا ہو جائے محمد مصطفیٰ کے پاس آنا، تجھے گناہ سے پاک کر دیں گے۔ اے امام کائنات، بچہ پیدا ہو گیا ہے، میرے پیارے پیغمبر مجھے پاک فرما دیجئے، اللہ کے نبی گناہوں سے پاک کر دیجئے۔ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بچہ تو پیدا ہو گیا ہے لیکن یہ بچہ تمہارا دودھ پیتے، ابھی کھانا کھانا شروع نہیں کیا، اس بچے کی غذا تمہارا دودھ ہے۔ اے بی بی، اے عورت، اگر میں سنسار کر دوں تجھے پتھر مار مار کر ختم کر دوں، مجھے یہ بتا اس بچے کی غذا کا کیا بنے گا جو بچہ تمہارا دودھ پیتا ہے؟ توجہ فرمانا، یہاں پر میں خواتین کے لیے ایک مسئلہ بھی عرض کرتا جاؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ پیتے بچوں کا اتنا خیال فرمایا ہے کہ وہ عورت جو بچے کو دودھ پلا رہی ہے وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے، فرض روزہ، توجہ ہے، فرض روزہ چھوڑ سکتی ہے۔
وہ عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہے وہ بھی چھوڑ سکتی ہے، اگلے رمضان سے پہلے پہلے کسی وقت قضا دے لے یا فدیہ دے لے، اگر اگلے رمضان سے پہلے پہلے بھی نہیں رکھ سکتی۔ اور وہ عورت جو بچے کو دودھ پلا رہی ہے، میرے نبی نے ماں اور بچے پر یہ رحمت فرمائی ہے، بچے کی صحت کا بھی خیال کیا اور ماں کی صحت کا بھی خیال کیا ہے، اور فرمایا ہے کہ تو فرضی روزے چھوڑ لے، اگلے رمضان سے پہلے پہلے اگر میسر ہو، طاقت ہو، فرصت ہو، روزے رکھ لینا، نہیں تو فدیہ دے لینا۔ لیکن یہ مسئلہ خواتین کو سمجھانا ہے مشکل۔ وہ کہتی ہیں نہیں، بندے فرض روزے رکھیں، ہم کیوں چھوڑیں، سحریاں ہم بنائیں، افطاریاں ہم بنائیں اور اس نیکی سے محروم رہ جائیں، روزہ نہیں چھڑنا۔ تکلیف برداشت کر لینی ہے، تنگی برداشت کر لینی ہے، بیمار ہو جانا ہے، بچہ چاہے بیمار ہو جائے پر روزہ نہیں چھڑنا۔ میں یہ پوچھتا ہوں، تم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی زیادہ برگزیدہ ہو۔ پتہ ہے کیا فرماتی ہیں امی عائشہ کہ میرے روزے رہ جاتے تھے رمضان کے، تو میں ان روزوں کو اگلے رمضان سے پہلے پہلے ان کی قضا دے لیتی تھی۔ تو میری یہ درخواست ہے، ریکویسٹ ہے کہ ایسی خواتین، ہاں نیکی اور تقوی کا یہ معیار آپ کا قبول ہے، اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں وہ تو نیت دیکھ کے اجر دے دیتا ہے، نیت دیکھ کے اجر۔ اور آپ کی سحری اور افطاری سے جتنے لوگ روزہ رکھیں گے، آپ کی سحری اور افطاری بنانے سے آپ کو اتنے روزے داروں کا ثواب ملے گا، اتنے روزوں کا ثواب ملے گا۔ روزہ رکھنے والا تو اپنا رکھ رہا ہے، جس کے کھانا بنانے سے، سالن بنانے سے جتنے افراد کے منہ تک وہ لقمہ جائے گا روزے کا، سمجھیں اتنے روزے آپ نے رکھے ہیں، اتنے روزے۔ تو یہ اجر کم نہیں ہے، ثواب کم نہیں ہے، رب نے جو سہولت دی ہے اسے قبول کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بچہ تو تمہارا دودھ پیتے ہیں، اگر میں تمہیں ختم کر دوں تو بچے کی غذا کا، خوراک کا کیا بنے گا؟ جاؤ لے جاؤ، جب یہ بچہ کھانا شروع کر دے تب میرے پاس آنا۔ یہ چلی گئی، کچھ عرصے کے بعد میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پھر آئی، ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا میرے محبوب علیہ السلام کو آ کے کہنے لگی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طہرنی، مجھے پاک فرما دیجئے، میرے پیارے پیغمبر مجھے پاک فرما دیجئے، اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے، دیکھیے میرا وہ بچہ۔ اب تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نے کھانا شروع کر دیا ہے، ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دیکھ لیجئے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ایسے کرو اس خاتون کو، عورت کو لے کے جاؤ اور لے جا کر اس کے کپڑوں کو اچھی طرح باندھ لو، اس کے پردے کا خیال کرنا۔ اے میرے صحابہ کرام، پتھر مارنا شروع کرو، پتھر مار کے سنگسار کر دو، ختم کر دو، مار دو اس عورت کو۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ بدکاری کی یہ حد اس عورت کے اوپر لگا رہے ہیں، سنگسار کر رہی ہیں۔ اس دوران میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خالد ابن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کے اوپر، ان کے کپڑوں کے اوپر اس عورت کے خون کے چند قطرات گرے۔ حضرت خالد بن ولید کے کپڑوں پر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمانے لگے، اے ناپاک عورت، اے پلید عورت، جاتے جاتے میرے کپڑے بھی ناپاک کر گئی، پلید کر گئی عورت۔ یہ الفاظ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک پہنچے۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں، مہلن یا خالد، مہلن یا خالد، مہلن یا خالد، اے خالد رک جاؤ، اے خالد اپنی زبان روکو، اے خالد اپنے الفاظ روکو، اے خالد اپنا تبصرہ روکو۔ کیوں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو ایک گناہگار عورت، ایک خطاکار عورت، برائی کا، بدکاری کا ارتکاب کرنے والی عورت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے متعلق میرے یہ کلمات جس کو آپ نے پتھر مار کر سنگسار
استغفار کرنے کا حکم دیا۔ میرے پیارے پیغمبر میرے یہ لفظ کیوں سخت ہو گئے اس کے بارے میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے خالق تمہیں کیا پتا اس عورت نے جو توبہ کی ہے رب ذوالجلال کو اس کی توبہ اتنی پیاری لگی، اتنی محبوب لگی، اتنی عظیم توبہ کی ہے اس نے، مدینے کے 70 گناہگاروں ان گناہگاروں میں اس کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے، ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے، توبہ پھر بھی بچ جائے گی۔ یہ توبہ ہے، یہ ہے توبہ۔ اور رب بھی فرماتا ہے توبو الاللہ توبۃ نصوحا، اللہ کے سامنے توبہ کرو، خالص توبہ۔ اور خالص توبہ کا مطلب یہ ہے کہ جس گناہ سے توبہ کر رہے ہو دوبارہ اس گناہ کے قریب نہ جاؤ، اس گناہ کو چھوڑ دو، اس گناہ کی طرف نہ جاؤ۔ اور اگر دوبارہ اسی گناہ کا پھر ارتکاب ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا، اس عورت کی طرح نہ بن جاؤ جو سوت کاٹا کرتی تھی، کپڑا بنا کرتی تھی، سوت بنا کرتی تھی، جب بن جاتا تھا پھر ادھیڑ دیتی تھی۔ کیا مطلب کہ اس کی محنت کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ اسی طرح تم اگر گڑ گڑاتے رہے، روتے رہے، اللہ سے توبہ کرتے رہے، لیکن توبہ مانگنے کے بعد پھر اسی گناہ پر دوبارہ آ گئے تو اس محنت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ ضائع ہے، یہ رائگاں ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا یہ خالص توبہ ہے۔ اے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے بڑی توبہ اور کیا ہو سکتی ہے؟ اسے علم تھا کہ میرے یہ اقرار گناہ کی وجہ سے حد لگے گی، میں ختم ہو جاؤں گی، قتل ہو جاؤں گی، ماری جاؤں گی، مجھے سنسار کر دیا جائے گا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ آئی، اقرار جرم کیا، خطا کا اقرار کیا، حد کو برداشت کیا۔ اس کی توبہ تو رب ذوالجلال کو بڑی محبوب ہے، بڑی محبوب ہے، بڑی محبوب ہے۔ اس کا گناہ چھوٹا تھا، اس کی توبہ بڑی تھی، اور اتنی بڑی تھی جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ 70 گناہ گاروں میں تقسیم کر دی جائے، گناہ ان کے معاف ہو جائیں، توبہ پھر بھی بچ جائے۔ محترم ساتھیوں، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ توبہ، یہ معافی، یہ توبہ کا دروازہ، وہ معاف کرنے والا، پیار کرنے والا، محبت کرنے والا رب، اور پھر مہینہ رمضان، مہینہ رمضان کا 2 حدیثیں میں مختصراً عرض کروں کہ اس مہینے کے اندر تو اللہ رب ذوالجلال نے توبہ کی ہول سیل لگائی ہوتی ہے۔ کیا فرماتا ہے میرا رب؟ وَلِلَّهِ يُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اللہ اپنے بندوں کو صبح و شام جہنم سے آزادی کے پروانے دیتے ہیں۔ اور دوسری حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کی سیڑھی پر کہا آمین۔ صحابہ کرام نے پوچھا نبی کائنات یہ آپ کا معمول نہیں ہوتا تھا، آج منبر کی سیڑھی پہ چڑھتے ہوئے آپ نے آمین کیوں فرمائی ہے؟ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ کرام، جب میں نے منبر کی سیڑھی پہ قدم رکھا تو نبی کائنات کے پاس جبریل امین آئے اور فرمایا محبوب جی تباہ ہو جائے وہ بندہ، برباد ہو جائے وہ بندہ، بد نصیب ہے وہ انسان جس کی زندگی میں رمضان آیا اور وہ اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہ لے سکا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ مہینہ اتنا برکتوں والا ہے کہ اس میں تو معافی میرا رب اپنے بندے کو قدم قدم پر عطا فرماتا ہے، لیکن جو اس مہینے میں بھی اپنے پاپ اور گناہ معاف نہ کروا سکا وہ بڑا بد نصیب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب ہمیں خوش نصیبوں میں سے بنائے، ان میں سے بنائے جن کے گناہوں اور جرائم کو میرا اللہ اس مقدس مہینے میں معاف کر دیتا ہے۔ آمین ثم آمین۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔